بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کی جو دوسری فصل ہے فوائد مکیہ کتاب کی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ دوسری فصل کے بیان میں مخارج کے بیان میں، ٹھیک ہے جی۔ مخارج حروف مخارج حروف کے 14 ہیں۔ مخارج حروف کے 14 ہیں۔ پہلا مخرج اقصی حلق، اس سے حمزہ ہا نکلتے ہیں۔ دوسرا مخرج وسط حلق، اس سے عین حا نکلتے ہیں۔ تیسرا مخرج ادنی حلق، اس سے غین خا نکلتے ہیں۔ یہ باتیں ماشاءاللہ پتہ ہے ہمیں، کچھ نہ کچھ دہرائی جا رہی ہیں تو بہتر ہے، فائدہ ہے۔ حواشی فصل دوم۔ حواشی مطلب ہوتا ہے حاشیہ، یا حواشیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر جو لائن کے اوپر موٹی موٹی چیز رکھی ہو، نیچے جو لائن کے نیچے حواشی، اس کو وہ حاشیہ بھی بولا جاتا ہے، حواشیہ یعنی مزید تشریحات وغیرہ۔ علم تجوید کے تمام مسائل پر مخارج کو مقدم کیا ہے کہ کیونکہ علم تجوید مخارج اور صفات کا نام ہے، اور صفات کا تحقق حروف پر موقوف ہے، اور حرف کا بغیر مخرج کے ادا ہونا ناممکن ہے، اس لیے مخارج کو صفات پر مقدم کیا ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، جس کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے جہاں سے کوئی حرف ادا ہو یا نکلے۔ مخارج کی محققین فن نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ اول مخرج محقق، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جو حلق، زبان اور شفتین یعنی ہونٹ میں ہو۔ دو مخرج مقدر، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کا تعلق حلق، زبان اور شفتین سے نہ ہو، جیسے جوف اور خیشوم، مطلب یہ غائب ہو، کسی جگہ کو ہو لیکن آ، اس کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ مثلا منہ کا خالی حصہ ہے، ہاتھ تو منہ کو لگائیں گے لیکن وہ خالی حصہ، وہ ایک قسم کا منہ کے اندر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مقدر ہے یعنی چھپا ہوا، یا اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، جیسے جوف اور خیشوم۔ اب ناک کے اندر بندہ، ڈاکٹر واکٹر تو جا کے چیک کریں گے، لیکن ہر بندہ ناک کے اندر وہ خیشوم جو ہے ناک کا بانسا، اس کو نہیں دیکھ سکتا یا ٹچ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جس طرح دانت ہیں، زبان ہے، اس طرح وہ نہیں ہے یہ والے دونوں۔ اور اس اعتبار سے حروف کی بھی دو قسمیں ہوں گی، جو حروف مخارج محققہ سے ادا ہوں انہیں حروف محققہ، اور جو مخارج مقدرہ سے ادا ہوں انہیں حروف مقدرہ کہیں گے۔ دو نمبر پہ کیا انہوں نے تشریح کی، حروف حرف کی جمع ہے، اور حرف سے مراد جہاں حروف ہجا یعنی الف با تا ہیں۔ حروف معنی جو کتب عربیہ میں مذکور ہیں وہ مراد نہیں۔ حرف کا لغوی معنی ہے طرف، اور حرف کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آواز کی طرف اور حصہ ہوتا ہے، اور اصطلاح میں اس آواز کو کہا جاتا ہے جو کسی مخرج محقق یا مقدر پر اعتماد پذیر ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، اعتماد پذیر ہو۔ لغت عرب میں حروف کی تعداد 29 ہے، لیکن مبرد نے 28 بیان کیے ہیں، اور اس نے الف اور حمزہ کو ایک حرف شمار کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ ہر حرف کے نام کی ابتدا میں وہ حرف خود آتا ہے، جیسا کہ با کے شروع میں با، علی ھذا القیاس۔ تو چونکہ الف کے شروع میں حمزہ ہے، اس لیے الف حمزہ ہی ہے، لیکن اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اس طرح حمزہ کے شروع میں ہا ہے تو پھر حمزہ کو ہا شمار کرنا چاہیے۔ تو تحقیق یہ ہے کہ حروف 29 ہیں۔ رہی یہ بات کہ جب ہر حرف کے اسم کے شروع میں وہ حرف آتا ہے تو الف اور حمزہ کے شروع میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور ساکن حرف ابتدا میں آ نہیں سکتا، اس لیے الف کے شروع میں الف نہیں بلکہ حمزہ آیا ہے، اور حمزہ اصل میں امزہ ہے، شاباش ہے۔ حمزہ کو ہا سے بدلا گیا ہے، جیسا کہ عراق اصل میں حراق ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیچھے بات ہو رہی ہے، یعنی شروع میں ایسا تھا، لیکن اب حمزہ نہیں بولنا ہم نے۔ شرح جزری ملا علی قاری صفحہ 9 مطبوعہ مصر۔ حضرت مولف نے خود یہاں حاشیہ تحریر فرمایا، اس لیے بلفظ ہی اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اختلاف 14 سالہ اور 17 کا حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ فرا نے لام نون را میں قرب کا لحاظ کر کے ایک کہہ دیا، سبویہ اور خلیل نے قرب کا لحاظ کر کے الگ مخرج ہر ایک کا بیان کیا، جیسا کہ
محققین کا قول ہے کہ ہر حرف کا مخرج علیحدہ ہے مگر نہایت قرب کی وجہ سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ اعلی حاد القیاس حروف مدہ کا مخرج خلیل نے جوف کہا ہے، فرا اور سیبویہ ٹھیک ہے نے مدہ وغیرہ کا ایک ہی مخرج کہا ہے، مخرج جوف زائد نہیں کیا۔ اس میں تحقیق یہ ہے کہ الف بالکل ہوائی حرف ہے، حروف ہوائیہ، یعنی جس کی آواز جب بندہ پڑھتا ہے ہوا میں ختم ہو نا، وہ اس کو ہوائیہ کہتے ہیں، جیسے با، تا، منہ کھلا رہے جس وقت، تو وہ سمجھے کہ حروف ہوائیہ ہیں، ہوائی حرف۔ اس میں اعتماد صوت کسے بولتے ہیں؟ آواز کو کا کسی جزو معین پر نہیں ہوتا، اسی واسطے فرا اور سیبویہ نے مبدائے مخارج یعنی اقصائے حلق اس کا مخرج کہا ہے، اور حرف واو اور یا جب مدہ ہوں تو اس وقت اعتماد صوت کا لسان اور شفتین پر نہایت ضعیف ہوتا ہے، مگر ہوتا ضرور ہے۔ لسان زبان کو بولتے ہیں، شفتین دونوں ہونٹوں کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مگر تو فرا اور سیبویہ نے، یعنی یہ قراء کی دو قراء ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، ان کے نام لے رہے ہیں بار بار، فرا اور سیبویہ نے اس اعتماد ضعیف کی وجہ سے مدہ و غیر مدہ کے مخرج میں فرق نہیں کیا۔ خلیل نے ضعف و قوت کا لحاظ کر کے ایک مخرج جوف زائد کیا ہے۔ بھائی صاحب کل ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ 4 نمبر پہ کیا لکھتے ہیں؟ مخارج کی اس ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ حرف بنتا ہے آواز سے، اور آواز سانس کے رگوں سے تموج کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور سانس کا منبع پھیپھڑے ہیں جو سینے میں ہیں، تو حاصل یہ ہوا کہ حرف کا مبدا پھیپھڑوں سے اٹھنے والی ہوا ہے، تو چونکہ حلق اس کے قریب ہے، اس کے بعد زبان، یعنی کتنی تحقیق کے ساتھ باریکیوں کے ساتھ سائنسی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں ان کو کوئی پڑھاتا ہی نہیں۔ اس کے بعد زبان اور اس کے بعد ہونٹ، یعنی اندر سے بات لے کے باہر تک لا رہے ہیں، کتنی باریک باتیں ہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں ہمیں۔ اس لیے مؤلف نے بھی وہی ترتیب اختیار کی ہے جو وہ ترتیب اصلی کے مطابق ہے۔ اقصا بمعنی ابعد ہے، یعنی حلق کا دور والا کنارہ، ابعد مطلب بہت دور، جو سینے کی طرف ہے۔ الف اگرچہ بالاتفاق ہوائی ہے، لیکن فرا نے اقصا حلق محض اس لیے مخرج بیان کیا ہے کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اسی لیے الف کو حروف حلقی میں شمار نہیں کیا، کیونکہ حروف حلقی بالاتفاق 6 ہیں۔ ادنا بمعنی اقرب ہے، یعنی حلق کا قریب والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، اور اقصا اور درمیان ادنا کے درمیان کو وسط حلق کہا جاتا ہے۔ چوتھا مخرج اقصائے لسان اور اوپر کا تالو، اس سے قوف نکلتا ہے۔ پانچواں مخرج قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے۔ ان دونوں حرفوں کو یعنی قوف اور کاف کو لہویہ یا لہاتیہ، دوسری کتابوں میں لہویہ یہاں پہ لکھا ہوا کہتے ہیں۔ چھٹا مخرج وسط لسان زبان کا درمیان، اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں۔ ساتواں مخرج حافہ لسان اور داڑوں کی جڑ، اس سے ضاد نکلتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان دونوں حرفوں کا مخرج اقصائے لسان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے، مگر فرق یہ ہے کہ قاف کا مخرج وہ اقصائے لسان اور تالو ہے جو حلق کے متصل ہے، اور کاف کا مخرج وہ اقصائے لسان اور اوپر کا تالو ہے جو منہ کے قریب ہے۔ اور انہیں لہویہ اور لہاتیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں لہات کے قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ لہات عربی میں گوشت کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو حلق میں اوپر سے نیچے کی جانب لٹکا ہوا ہے، جسے اردو میں کوا کہا جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمیں پریکٹس کی ہوئی ہے، منہ کھولتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ صرف زبان سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا تا وقت کہ زبان تالو یا دانتوں کے کسی حصہ پر نہ لگے، اور یہ ظاہر ہے کہ وسط تالو پر ہی بلا تکلف لگایا جا سکتا ہے، اس لیے مؤلف نے وسط تالو کے ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان حرفوں کو شجریہ بسکون جیم کہا جاتا ہے۔ شجر تالو کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو دو جبڑوں کے درمیان اوپر اٹھا ہوا ہے، یعنی دیکھیں شجر، جیم پہ زبر پڑھیں گے تو وہ درخت بن جائے گا شجر،
اور شجر جیم ساکن کر کے پڑھا تو وہ کیا بنے گا؟ یہ تالو کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو دو جبڑوں کے درمیان اوپر اٹھا ہوا ہے۔ 8ویں نمبر پہ زبان کے اس بغلی کنارے کا نام ہے جو اضراس کے مقابل ہے۔ اضراس دانتوں کے نام ہے، ٹھیک ہے جی، جمال القرآن میں ہم نے پڑھے اور باقی تفسیر میں۔ جو جڑ سے مراد وہ حصہ ہے جو مسوڑوں کے اندر ہے، اس لیے حافہ لسان اضراس اولیاء کے مسوڑوں پر مائل بتالو لگے گا۔ اس کو حافیہ کہنے کی وجہ ظاہر ہے، اس اضراس کے ساتھ اولیاء کی قید بھی اس لیے ذکر نہیں کی کہ اضراس سفلی کے ساتھ سفلا، اچھا اضراس سفلا کے ساتھ حافہ لسان لگانے سے کوئی حرف ادا نہیں ہو سکتا، یعنی سفلا اور علیا ہمیں پتہ ہے اوپر نیچے کو کہتے ہیں۔ 8واں مخرج طرف لسان اور دانتوں کی جڑ، اس سے لام نون را نکلتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب ہم یوں جلدی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ جمال القرآن ہم نے پڑھی ہے، اس لیے اس کو ہم صرف ریکارڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ساری وہی باتیں ہیں یہ ساری۔ 8واں مخرج طرف لسان اور دانتوں کی جڑ، اس سے لام نون را نکلتے ہیں۔ 9واں مخرج نوک زبان اور ثنائے اولیاء کی جڑ، اس سے طا دال تا نکلتے ہیں۔ 10واں مخرج نوک زبان اور ثنائے اولیاء کا کنارہ، اس سے ضا ذال تا نکلتے ہیں۔ 11واں مخرج نوک زبان اور ثنائے سفلا کا کنارہ مع اتصال ثنائے اولیاء کے، اس سے صاد زا سین نکلتے ہیں، انہی کو سفیریہ بھی کہتے ہیں۔ 12واں مخرج نیچے کا لب اور ثناء اولیاء کا کنارہ، اس سے فا نکلتا ہے۔ 13واں مخرج دونوں لب، اس سے با میم واو نکلتے ہیں۔ طرف لسان زبان کے اس کنارے کو کہا جاتا ہے جو دانتوں کے مقابل ہے، یعنی ثنایا رباعی انیاب، کیونکہ دانت یہاں ڈاڑھ کا مقابل ہے اور یہاں بھی جڑ سے مراد مسوڑوں کے اندر والا حصہ مائل بتالو ہے۔ طرف اور ذلق ہم معنی ہیں، اس لیے ان حرفوں کو طرفیہ اور ذلقیہ کہا جاتا ہے۔ ان کو نطعیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نطع سے ادا ہوتے ہیں، اور نطع اوپر والے تالو کی کھردری لکیر دار جلد کو کہا جاتا ہے، اور جو اوپر والے تالو کے غار کے اختتام پر مسوڑوں کے ساتھ ہے۔ کنارہ سے مراد نیچے والا کنارہ نہیں بلکہ اندر والا کنارہ ہے۔ اس مخرج کے 3 حرفوں کو لسویہ کہتے ہیں کیونکہ لسا تن یعنی مسوڑے کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کی ادا میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نوک زبان ثناء سفلا سے نہ لگے ورنہ صفیر پیدا ہو جائے گی، یعنی سیٹی جیسی آواز۔ ان کو باعتبار مخرج کے اصلیہ کہا جاتا ہے، اور اصلہ زبان کے آخری باریک کنارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مگر دونوں لبوں سے ان حرفوں کے ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ واو تو انضمام شفتین، یعنی دونوں ہونٹوں کے آس پاس والے حرف کناروں کا اس طرح ملنا کہ درمیانی حصہ کھلا رہے سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور با اور میم اطباق شفتین، دونوں ہونٹوں کا آپس میں بالکل مل جانا کہ کوئی حصہ خالی نہ رہے، اس سے ادا ہوتے ہیں۔ اور فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ میم کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کے خشکی والے حصے کا اطباق ہوتا ہے، اور با کو ادا کرتے وقت تری والے حصے کا۔ 14واں مخرج خیشوم، اس سے غنہ نکلتا ہے، مراد اس سے نون مخفی مدغم بادغام ناقص ہے فائدہ۔ یہ مذہب فرا وغیرہ کا ہے، اور سیبویہ کے نزدیک 16 مخارج ہیں، یعنی زیادہ تر 17 بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ کہہ رہے ہیں 16 ہیں۔ انہوں نے لام کا مخرج حافہ لسان، اس کے بعد نون کا مخرج کہا ہے، اس کے بعد را کا مخرج ہے، اور خلیل کے نزدیک 17 ہیں۔ انہوں نے لام نون را کا مخرج جدا جدا رکھا ہے، اور حرف علت جب بند مدہ ہو ان کا مخرج جوف کا ہے۔ ناک کی ہڈی والے حصے کو کہتے ہیں، اور جسے اردو میں ناک کا بانسا کہتے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں خیشوم کسے کہتے ہیں؟ نیک ناک کی ہڈی والے حصے کو کہتے ہیں، جسے اردو میں ناک کا بانسا کہتے ہیں۔ اس موقع پر چونکہ خود مؤلف علیہ الرحمہ نے حاشیہ تحریر فرمایا ہے اور محقق کلام فرمایا ہے، اس لیے پہلے وہ حاشیہ ذکر کیا جاتا ہے، اور آسانی کے لیے عربی عبارات کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے۔ غنہ صوت خیشومی کا نام ہے، اور یہ سب حرفوں میں ممکن الادا ہے، مگر نون میم میں صفت
صفت لازمہ کے طور سے ہے، اور جب یہ دونوں حرف مشدد یا مخفا یا مدغم بالغنہ ہوں تو اس وقت یہ صفت علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ ان حالتوں میں خیشوم کو ایسا دخل ہے کہ بغیر اس صفت کے نون میم بالکل ادا ہی نہ ہوں گے یا نہایت ناقص ہوں گے۔ لہذا قرآن نے لکھا ہے کہ نون میم کا مخرج ان حالتوں میں خیشوم ہے۔ اب کئی اعتراض ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ سب صفات لازمہ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بغیر ان کے حرف ادا نہیں ہوتا، تو سب کا مخرج بیان کرنا چاہیے اور مخرج بدلنا چاہیے یا دو مخرج لکھنا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ صفت غنہ کا مخرج سب مخارج سے علیحدہ ہے، اس واسطے بیان کرنے کی حاجت ہوئی، بخلاف اور صفات کے کہ انہی مخارج سے تعلق رکھتی ہے جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ دوسرا شعبہ یہ ہوتا ہے کہ نون مشدد اور مدغم بالغنہ اور میم مطلقاً خواہ مشدد ہو یا مخفی، اور ان صورتوں میں اصلی مخارج سے نکلتے ہیں، تبدیل مخرج تو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخرج اصلی کو بھی دخل ہے اور خیشوم کو بھی، تاکہ علی وجہ الکمال ادا ہوں۔ تیسرا شبہ یہ ہے کہ نون مخفی کو بعض قرائے زمانہ لکھتے ہیں کہ اس میں زبان کو ذرا بھر دخل نہیں ہے، اور کتب تجوید کی بعض عبارات سے ان کی تائید ہوتی ہے، مگر غور و خوض کیا جائے اور سب کے اقوال مختلفہ پر نظر کی جائے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ نون مخفی میں لسان کو بھی دخل ہے، مگر ضعیف اسی وجہ سے کل عدم سمجھا گیا، جیسے کہ حروف مدہ میں اعتماد ضعیف سے قطع نظر کر کے خلیل وغیرہ نے ان کا مخرج جوف بیان کیا ہے۔ ایسا ہی نون مخفی کا حال ہے کہ اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ حرف خفی یخرج من الخیشوم لا عمل لسان فی، یعنی ایک حرف خفی ہے جو نکلتا ہے ناک کے بانسا سے، زبان کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب لا عمل لسانی لس للس لسانی لسان ہوگا، للسان، ٹھیک ہے جی، کو دیکھ کر خیال پیدا ہوتا ہے کہ زبان کو ذرا بر دخل نہیں، کیونکہ نکرہ منفی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر یہ صحیح مانا جائے تو حرف کا اطلاق صحیح نہیں، اس واسطے کہ حرف کی تعریف مولا علی قاری وغیرہ نے لکھی ہے، صوت یعتمد علی مقطع محقق او مقدر۔ پچھلے سیشن میں محقق اور مقدر کو پڑھا تھا۔ مقدر وہ محقق وہ ہے جو یعنی نظر آئے مخارج یا حروف، اور مقدر وہ ہیں جو نظر نہ آئے یا حرف منہ ہے جس طرح دانت ہے وہ مقدر میں ہے، اور مقدر محقق میں ہے، اور مقدر وہ ہے جیسے جوف اور خیشوم جو ہے، یعنی حرف ایک آواز ہے جو ٹکتی ہے کسی مخرج محقق یا مقدر پر۔ مقطع محقق و اجزائے حلق لسان شفت بیان کیا، اور مقطع مقدر جوف کو بیان کیا، لہذا لا عمل للسانی میں عمل خاص کی نفی ہے، عمل خاص کی نفی ہے، جیسا کہ آگے کی عبارت سے معلوم ہو جائے گا۔ ثانیاً ملا علی قاری کی عبارت سے بھی عمل لسان ثابت ہے، وہ لکھتے ہیں وَإِنَّ النُّونَ المخفات مرکبۃ من مخرج اللذات وتحقق الصفات فی تحصیل الکمالات۔ ترجمہ: نون مخفی مرکب ہے مخرج ذات سے اور کمالات کی تحصیل میں صفت کے پائے جانے سے۔ تحقق الصفہ کے معنی وجود غنہ ہے اور اس کا مخرج خیشوم، فثبت ما قلنا۔ امام جزری نشر فی القراءۃ العشر میں لکھتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے، 70واں مخرج خیشوم ہے اور وہ غنہ کا مخرج ہے، اور جو کہ نون ساکن میں اخفاء یا ادغام بالغنہ کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے ان دو حرفوں کا مخرج اس حالت میں قول صحیح کی بنا پر اس اپنے اصلی مخرج سے پلٹ جاتا ہے، جیسا کہ حروف مدہ کا مخرج ان کے مخرج سے جوف کی طرف پلٹ جاتا ہے، بنا بر قول صواب کے۔ پھر آگے احکام نون والساکنہ والتنوین کی تنبیہات میں لکھتے ہیں، اول نون اور تنوین کا مخرج مع 15 حروف اخفاء کے فقط خیشوم ہے، اور
ان دونوں میں حروف کے ساتھ منہ میں زبان کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں زبان کا کوئی کام نہیں پڑتا، جیسا کہ ان دونوں میں اظہار یا ادغام بالغنہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفی قید کی ہے، مطلقاً عمل کی نہیں، یعنی اظہار اور ادغام بالغنہ میں جو عمل ہے یہ نون مخفی میں نہیں۔ اب اگر تحول کے معنی انتقال اور تبدیل کے مراد ہوں تو لا عمل کا عملی ہی مع ما یدغمان بغنہ اس کے معارض ہوگا، لہذا مراد تحول سے توجہ اور میلان ہے، اس طرح پر کہ محول غنہ و محول عنہ اور محول الیہ دونوں کو داخل ہے، مگر خون نون خفیفہ میں بنسبت نون مشددہ کے لسان کو بہت کم داخل ہے، بخلاف نون مشدد و مدغم بالغنہ و میم مخفات کے کہ ان میں لسان و شفت ایک اس کو کہتے ہیں۔ چلیں جی 10 منٹ رہ گئے، یہ بھی ہے، بڑی مہربانی ہے زوم کی۔ لسان و شفت کو زیادہ دخل و عمل ہے، لسان شفتین دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں اور ایک ہونٹ کو شفت کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی لیے میرے خیال سے کسی نے ہمارے خاندان میں یا پتہ نہیں شفت نام بھی رکھا ہوا ہے میرے خیال سے، آپ کے ممبرز کے علم میں ہو تو وہ متنبع فرما سکتے ہیں کہ کیا کسی کا نام شفت بھی ہے۔ تو ہونٹ کسی کا نام رکھنا، اگر شفت نام رکھا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونٹ کیوں مطلب نہ رکھا ہوا ہے، مطلب اچھا نہیں ہے نا، لوگ کیا اس میں فائدہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک کو یا تو شفتین پوری آیت نام رکھ دو، تو ایلاف بھی نام آیا تھا، اچھا نام ہے بہرحال وہ۔ ایک بات اور یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ نون مخفی میں لسان کو ایسا عمل بھی نہ ہو جیسا کہ نون اور میم مشدد میں ہوتا ہے، اور نہ ما بعد کے حروف کے مخرج پر اعتماد ہو جیسا کہ واو یا لام را میں بحالت ادغام بالغنہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ ان حرفوں میں ادغام بالغنہ کی صورت یہ ہے کہ نون کا ما بعد کے حرف سے بدل کر اول حرف کو اس کے مخرج سے مع صوت خیشومی کے ادا کریں۔ اسی وجہ سے اس نون کو جو یا واو لام را میں مدغم بالغنہ ہوتا ہے، اس کو حرف کے ساتھ کسی نے تعبیر نہیں کیا، کیونکہ یہاں ذات نون بالکل منعدم ہو گئی ہے اور نہ اصلی مخرج سے کچھ تعلق رہا ہے، صرف غنہ باقی ہے جس کا محل خیشوم ہے، بخلاف نون مخفی کے کہ اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے حرف خفی یخرج من الخیشوم ولا عمل للسان فیہ ولا شائبۃ حرف آخر فیہ۔ ترجمہ: وہ ایک حرف خفی ہے جو خیشوم سے نکلتا ہے اور زبان کا اس میں کوئی کام نہیں اور ما بعد کے حرف کا اس میں کوئی شائبہ نہیں۔ اب امام جزری کے قول سے بھی ثابت ہو گیا کہ نون مخفی میں لسان کو بھی کچھ دخل ہے۔ نہایت القول المفید میں نشر سے زیادہ صاف مطلب نکلتا ہے۔ پہلے لکھا ہے کہ خیشوم مخرج ہے نون میم غیر مظہرہ کا، پھر لکھتے ہیں یہ آگے انہوں نے لکھا ہے رابعن رابعن میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ رابعن مطلب چوتھی بات، غنہ اور اخفاء سے غرض تحسین لفظ اور جو ثقل مطلب وزن ترکیب حروف سے پیدا ہو اس کی تخفیف مقصود ہوتی، تخفیف مطلب ہلکا پن، اور ایسے اخفاء سے کہ جس میں لسان کو ذرہ بھر بھی تعلق نہ ہو، محال نہیں متعثر ضرور ہے، اور صوت بھی کریہ ہو جاتی ہے اگر کچھ بن بنا کر تکلف سے ادا کیا جائے۔ تو 6 منٹ ہے ہمارے پاس، اب یہ بات اصل میں مکمل نہیں ہو رہی، بیچ میں حاصل یہ ہے کہ نون مخفی کے ادا کرتے وقت زبان حنک سے قریب متصل ہوگی، مگر اتصال نہایت ضعیف ہوگا۔ انتہا کلام مؤلف کے اس کلام کا لب لباب یہ ہے کہ مؤلف نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو غنہ کا مخرج بیان کیا ہے، اور غنہ سے نون مخفی و مدغم بادغام ناقص مراد لینے پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے ہیں، اور دوسرا نون مخفی کی ادائیگی میں قراء کے اقوال میں بظاہر جو تعارض پایا جاتا ہے، یعنی اختلاف وغیرہ، اسے دور فرمایا کر نون مخفی کی صحیح ادائیگی کا طریقہ بیان کیا ہے۔
اعتراضات اور جوابات تو مؤلف نے آسان الفاظ میں ذکر فرما دیے ہیں، اس لیے امید ہے کہ طلباء ان سے مستفید ہو جائیں گے۔ البتہ نون مخفی کی بحث ذرا مشکل ہے، جو شاید اکثر کو سمجھ نہ آ سکے، اس لیے اس کا لکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ قراء کے اقوال میں بظاہر یہ تعارض معلوم ہوتا ہے کہ بعض نے کہا کہ نون مخفی میں زبان کو بالکل کوئی دخل نہیں، صرف خیشوم سے ہی ادا ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی تعریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک حرف خفی ہے، جی خفی چھپا ہوا ہے جو خیشوم سے نکلتا ہے، اور زبان کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نون مخفی میں لسان کو دخل ہے، جیسا کہ نہایت القول المفید میں مذکور ہے، اور مؤلف نے بھی وہ عبارت نقل فرمائی ہے، بلکہ خود علامہ جزری کے ہی دو قول ہیں جن میں یہ تعارض موجود ہے، لیکن مؤلف نے نہایت احسن پیرائے میں اس کو دور فرمایا اور کہا کہ جہاں عمل لا عمل اللسان کہا گیا، یعنی زبان کو کوئی دخل نہیں، وہاں مطلقاً عمل کی نفی نہیں بلکہ اس خاص عمل کی نفی مقصود ہے جو نون میں اظہار کی حالت میں زبان کو ہوتا ہے، یعنی نون مخفی میں زبان کو تالو پر اس طرح اعتماد نہیں ہوتا جس طرح اظہار کی حالت میں ہوتا ہے، بلکہ نہایت ضعیف اعتماد ہوتا ہے۔ تو تعارض دور ہو گیا کہ جہاں عمل کی نفی کی گئی ہے وہاں عمل سے مراد عمل قوی ہے، اور جہاں عمل لسان کا اس بات ہے وہاں اعتماد ضعیف مراد ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ نون مخفی کو ادا کرتے وقت زبان کو نہایت ذوف کے ساتھ تالو پر لگا کر خیشوم سے ادا کرنا چاہیے۔ تو مؤلف کی اس تحقیق کے بعد کسی کا یہ لکھنا کہ نون مخفی کو ادا کرتے وقت کنارہ زبان کو تالو سے علیحدہ رہنا چاہیے بے بنیاد ہے، یعنی یہ خلاصہ وہ بات کا۔ مؤلف نے جو غنہ سے مراد نون مخفی و مدغم بادغام ناقص لیا ہے، اس میں حسر مقصود نہیں ہے بلکہ اس میں میم مخفی بھی داخل ہے، جیسا کہ مؤلف کے سابقہ حاشیے سے ظاہر ہوتا ہے، خصوصاً نہایت القول المفید کی جو عبارت مؤلف نے ذکر کی ہے، اور بعض نے تو نون میم مشدد کو بھی اس میں داخل کیا ہے، جیسا کہ نہایت القول المفید میں ہے۔ اس عبارت سے یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نون مخفی و مدغم بالغنہ اور میم مخفی و مدغم بالغنہ اور نون میم مشددتان، ان حالتوں میں ان کا مخرج خیشوم ہے اور یہی غنہ سے مراد ہے، اور میم مخفی کا مخرج تو بالاتفاق خیشوم ہے، اور مؤلف نے شہرت کی بنا پر تمام کو ذکر نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ میم مخفی اور نون منقلبہ کو اس سے خارج کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ یہ درست ہے کہ نون مخفی میں جتنا خیشوم کا تعلق ہے اتنا میم مخفی میں نہیں، کیونکہ نون کا مخرج خیشوم کے زیادہ قریب ہے، لیکن میم مخفی میں مخرج اصلی سے بہرحال خیشوم کو زیادہ تعلق ہے، اور اعتبار اغلب کا ہوتا ہے، لہٰذا میم مخفی کا مخرج بھی خیشوم ہے۔ صاحب توضیحات مرضیہ نے اس کو خارج کر کے جمہور قراء کی مخالفت کی ہے، اور پھر میم مخفی اور نون منقلبہ میں فرق کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نون جب میم سے منقلب ہو گیا تو اسے میم ہی کے زمرہ میں داخل کیا جائے گا، اور ان دونوں کی ادائیگی میں قطعاً کوئی فرق نہ ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ ہماری دوسری فصل الحمدللہ مکمل ہی، مختصر سی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد 2 منٹ میں سیشن ختم ہوتا ہے، تاکہ اتنے بڑے بڑے قابرین کے لیے کچھ دعا بھی تو کریں، اپنی محنت کر کے گئے ہیں، ہمیں تو باتیں سمجھ نہیں آ لیتی، یہ مدارس وغیرہ اساتذہ بڑے بڑے موجود ہیں، وہ پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں، تو جو کچھ موٹی موٹی بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ، ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، وقت نہیں ہے، اساتذہ کے پاس جائیں، سیکھیں ان سے، جو ہے فیض حاصل کریں، لیکن اب ترتیب ایسی ہے، کتابیں بھی بیچ میں چھوڑ دیں، درس نظامی بھی رہ گیا، اور یا اللہ ہمیں مہربانی فرما کر عمل والی زندگی عطا فرمائیے، عملی طور پہ ہم پریکٹیکلی قرآن صحیح پڑھیں، دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے اولاد بھی سارے متعلقین عمل سے ہمارا لگاؤ ہو، اور زیادہ پڑھنے سے عمل کی طرف سب کی توجہ ہو، اور تربیت کی طرف سب کی توجہ ہو، مدارس میں بھی، اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی تربیت کو یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، اور تمام ادارے والوں کو، بڑوں کو اچھی حیا والی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو سیلاب ہیں بے حیائی کے، اور ہر طرح کے کوششیں جاری ہیں کہ وہاں پہ بے حیائی ہو،
دین کے خلاف کام ہو، نمازوں سے دور کیا جائے، سنت لباسوں سے دور کیا جائے، تو یار ان سب چیزوں کو ختم فرمائیے، ان اکابرین کی کامل کامل مغفرت بھی فرمائیے، درجات بلند فرمائیے، اور ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں ان سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی اور پریکٹیکلی بھی قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔